اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج خانوادہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چشم و چراغ شہزادہ حضرت علی اکبر بن امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے مبارک موقع پر اپنے وقت کے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف اور تمام محبان محمد و آل محمد علیہ السلام کی خدمت اقدس میں دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آج ہم حضرت علی اکبر علیہ السلام کے فضائل، آپ کی علمی و اخلاقی فضیلت، ادب حضرت علی اکبر، بنی ہاشم کی سخاوت اور حضرت علی اکبر علیہ السلام کی جنگ کے متعلق چند جملے بیان کریں گے۔ اگر آپ قرآن و اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل اسلام از دا سولوشن 14 کو سبسکرائب کریں۔ حضرت علی اکبر خاندان نبوی میں جمال پیغمبری کا آئینہ تھے۔ ان کی رفتار پیغمبر کی رفتار کی مشابہ تھی۔ ان کا روشن چہرہ مثل پیغمبر کے منور چہرہ کی طرح چمکتا تھا۔ ان کا لوگوں سے ملنا جلنا مثل پیغمبر کے تھا۔ اسی وجہ سے جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنے جد رسول خدا کے جمال کی زیارت کی خواہش ہوتی تھی تو اپنے فرزند دلبند علی اکبر علیہ السلام کی صورت کو دیکھ لیتے تھے۔ حضرت علی اکبر لہن داؤدی رکھتے تھے اور جب امام حسین علیہ السلام کا دل چاہتا تھا تو ان سے قرآن شریف و اذان سنتے تھے، اور ان کے حسن اخلاق کو دیکھ کر جو سر سے پاؤں تک اخلاق رسالت کا آئینہ اور انک لعلی خلق عظیم کا مظہر تھا، بہت خوش ہوتے تھے۔ اور اس بات سے کہ خداوند عالم نے ان کو فرزند شبیہ رسالت مآب عنایت فرمایا ہے بہت محظوظ ہوتے تھے۔ جن لوگوں نے سرکار دو عالم کی سیرت و صفوت کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ حضور پرنور کس قدر خوش بیان، کریم النفس، نرم دل، بشاش، بلند طبع، خوش منظر، پاک باطن اور منکسر المزاج تھے۔ یہ سب فضائل حضرت علی اکبر علیہ السلام کے وجود میں بدرجائے اتم موجود تھے۔ یہی وجہ تھی کہ روز عاشوراء حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت علی اکبر کو اجازت جنگ دیتے وقت برجستہ فرمایا، پروردگار گواہ رہنا کہ اس قوم کی طرف ایسا شخص جاتا ہے جو تیری مخلوقات میں صورت و سیرت اور رفتار و گفتار میں تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد مشابہ تھا، اور جب میں تیرے پیغمبر کے جمال کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا تو اس کو دیکھ لیتا تھا۔ حضرت علی اکبر کے مقام اور شخصیت کا اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت زین العابدین علیہ السلام اپنے بھائی کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر ان کی مخصوص زیارت پڑھتے تھے اور اس زیارت میں ان کے فضائل ذاتی کا تذکرہ فرماتے تھے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام کے حسب و نسب و ذاتی شرف اور اوصاف کے لیے صرف اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ وہ حسن اخلاق کے اعتبار سے خلق محمدی کا مکمل نمونہ تھے، اور جوانی میں روحانی انوار، فضل و کمال، شجاعت و سخاوت کے مالک تھے۔ آپ شرافت، بزرگی اور خصائل حمیدہ سے آراستہ تھے اور عرب کی قوموں میں اپنی سیادت، عزت نفس اور علوم مرتبت کے لیے مشہور تھے، اور نہایت وقار اور اطمینان کی زندگی بسر کرتے تھے۔ عربوں کے دلوں میں اس حد تک جگہ حاصل کر لی تھی کہ مخالفین تک ان کو احترام و عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، یہاں تک کہ امیر شام باوجود اپنی اس خصومت کے جو ان کو بنی ہاشم سے تھی بار بار اعتراف کرتے تھے کہ علی اکبر سب سے زیادہ خلافت و پیشوائی اور سرداری کے مستحق ہیں۔ جب لوگوں نے ان سے پوچھا کہ خلافت کے لائق کون ہے تو امیر شام نے جواب دیا کہ خلافت کے عہدہ کے لیے علی بن حسین لائق ترین ہیں، کیونکہ ان کی ذات میں ہاشم کی شجاعت، بنی امیہ کی سخاوت اور بنی ثقیف کا حسن موجود ہے۔ یہاں پر اس بات کی وضاحت ضروری ہے
کہ ہم کو کسی طرح کا شک نہیں ہے کہ حضرت علی اکبر ان فضائل کے حامل تھے۔ وہ شجرہ نبوت کے ثمر اور شجر خلافت کی شاخ تھے، اور امیر شام نے صحیح پہچانا کہ حضرت علی اکبر کو یہ صفات وراثت میں ملی تھی، مگر امیر شام کا یہ فیصلہ اور تصدیق بے لوث نہ تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان 3 خصلتوں میں سے ایک میں ان کا حق بھی ثابت ہو جائے، اور ان کی نظر میں حسب ذیل 3 باتیں تھیں۔ پہلی، وہ چاہتے تھے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ثابت شدہ خلافت کو متزلزل کر دیں تاکہ بنی امیہ میں حق قائم رہے، اور ایک غیر مخصوص شخص کا نام پیش کر کے مسلمانوں کے ذہنوں اور راہوں کو برگشتہ کر دیں۔ وہ چاہتے تھے کہ خلافت کی شرائط کو ان 3 باتوں پر محول کر دیں، اور خلافت کی باقی شرطوں کو، جن میں سب سے اہم علم و عصمت و نص امامت ہیں، برطرف کر دیں۔ تیسرے، وہ چاہتے تھے کہ سخاوت میں بنی امیہ کی فضیلت کو ثابت کر دیں تاکہ لوگ ان کی طرف رجوع ہوں، اور بنی ثقیف کے حسن کو شرائط خلافت میں اس لیے شامل کیا کہ وہ خوش ہو کر بنی امیہ کی فضیلت کو شہرت دیں۔ اس طرح انہوں نے موضوع زیر بحث کو خلط ملط کر دیا۔ لیکن بنی ہاشم کی سخاوت یہ تھی کہ ہاشم سب حاجیوں کی مہمان نوازی کرتے تھے، سب کو کھانا اور سواریاں دیتے تھے، اور حاجیوں کو پرندوں اور چرندوں کے گوشت کی دعوت دیتے تھے، کعبہ میں فرش بچھاتے تھے۔ ان کے بعد ابو طالب، جن کو سید البطحاء کہتے تھے، وارث ہوئے اور اس میزبانی کو جاری رکھا، اور جب رسالت مآب وارث ہوئے تو وہ عرب کے دیہاتی لوگوں، حاجیوں، قبیلوں اور کنبہ والوں کو، یعنی اپنے اور پرائے سب کی خاطر و مدارت فرماتے تھے، اور اس قدر مال و زر عطا فرماتے تھے کہ بیان سے باہر ہے۔ اور جب یہ عہدہ امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ملا تو انہوں نے اپنے قوت بازو سے کھرمے کے باغ لگائے اور لوگوں کو بخش دیے، اور حضرت حسین علیہ السلام نے اپنے مکان کے دروازے کے پیچھے سے سائل کو 40,000 درہم عطا کیے اور عذر خواہی کی۔ حضرت علی اکبر ان بے نظیر بزرگواروں اور سخاوت کرنے والوں کے وارث تھے اور ان کے پیروکار تھے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام میں نبی کریم کی صورت و سیرت اور اپنے باپ دادا کی بخشش و کرم جمع تھے۔ علاوہ ان فضیلتوں کے حضرت علی اکبر علیہ السلام نہایت صاحب بیان تھے۔ ایک رات حضرت امام حسین علیہ السلام نے قصر بنی مقاتل میں قیام کیا۔ سفر کے وقت فرمایا کہ پانی بھر لیا جائے تاکہ روانہ ہوں۔ دوران سفر میں حضرت نے اپنا سر زانوں پر رکھا اور غنودگی طاری ہو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو آپ علیہ السلام نے چاروں طرف دیکھا اور سر اٹھا کر فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین، اور 3 مرتبہ یہی کلمے فرمائے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام جو نہایت دبدبا و دلیری سے گھوڑے پر سوار تھے، یہ سن کر فوراً اپنے پدر بزرگوار کے گھوڑے کے قریب پہنچ گئے اور 3 مرتبہ وہی جملہ دہرایا اور عرض کیا، میں آپ پر قربان ہوں، کیا وجہ ہے کہ آپ نے ترجیع اور حمد الہی فرمائی؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے نور چشم، مجھ کو غنودگی سی ہو گئی تھی۔ میں نے ایک سوار کو دیکھا کہ کہہ رہا ہے، یہ قوم سفر کر رہی ہے اور موت اس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ میں نے سمجھا کہ ہماری روحیں ہم کو موت کی خبر دے رہی ہیں۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام نے عرض کیا، اے بابا جان، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس خدا کی قسم جس کی طرف ہم سب کی باز گشت ہے، ہم حق پر ہیں اور حق ہی کے لیے سفر کر رہے ہیں۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام نے عرض کیا کہ اگر ایسا ہے کہ ہم حق پر ہیں تو ہم کو موت اور شہادت کا کوئی خوف نہیں ہے، حق پر ہم اپنی جان دے دیں گے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام یہ جواب سن کر بے حد خوش ہوئے اور فرمایا، اے جان پدر،
خداوند تعالیٰ تم کو وہ بہترین جزا جو ایک باپ کی طرف سے بیٹے کو دی جا سکتی ہے عنایت فرمائے۔ یہ تھی علی اکبر کے قلب اور ایمان کی قوت کہ موت اور شہادت کی خبر سن کر اپنے دل میں کسی خوف و ہراس کو جگہ نہیں دی اور اپنے پدر بزرگوار کو اپنی رضامندی سے تسکین دی۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام نے حضرت علی علیہ السلام باب مدینۃ العلم اور حسن و حسین علیہ السلام کی آغوش عصمت میں تربیت پائی اور تعلیمات دینی و اخلاقی سینہ بسینہ ان بزرگواروں سے حاصل کی۔ اس کے علاوہ اکابر اصحاب رسول کریم جو خاندان ولایت کے پروانہ تھے ان کے گرد جمع رہتے تھے اور علی اکبر کو احادیث و اخبار نبوی سناتے رہتے تھے۔ ایسے ماحول کی بود و باش کا جو کچھ اثر ہونا چاہیے تھا وہ بدرجہ اتم ان میں نمایاں تھا۔ ادب علی اکبر علیہ السلام۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام ہم شکل پیغمبر تھے اور ان کی رفتار و گفتار آن حضرت کے مانند تھیں۔ آپ کا کلام ملیح، فصیح اور دلکش ہوتا تھا۔ یہ معلوم ہوتا تھا کہ رسالت مآب کلام فرما رہے ہیں۔ علی اکبر اپنے پدر بزرگوار کے سامنے نہیں بیٹھتے تھے اور بغیر ان کی اجازت کے کسی مجمع میں نہیں جاتے تھے۔ جب تک کوئی سوال نہ کرے گفتگو شروع نہیں کرتے تھے۔ اپنے ہر کام میں خداوند بزرگ و برتر کی مرضی پر نظر رکھتے تھے۔ علی اکبر علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کا بے حد احترام کرتے تھے، یہاں تک کہ بغیر ان کی اجازت اور رضا کے کوئی کام نہ کرتے تھے۔ اکثر مورخین جنہوں نے علی اکبر کی شہادت کا اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے لکھا ہے کہ جب علی اکبر نے میدان میں جانے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے اپنی والدہ ماجدہ سے اجازت لی اور اس کے بعد اپنے پدر بزرگوار کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اجازت مانگی۔ بہت سے شیعہ علماء کا عقیدہ ہے کہ علی اکبر درجہ عصمت سے قریب تھے۔ آپ سے کوئی گناہ کبیرہ سرزد نہیں ہوا۔ کسی اسلامی کتاب میں نہ دیکھا گیا ہے اور نہ سنا گیا ہے کہ کسی شخص نے اپنی تنقید میں علی اکبر کے متعلق بجز آپ کی انکساری، راستی، ادب، شجاعت، فصاحت اور سخاوت کوئی بات لکھی ہو۔ علی اکبر و جنگ۔ ہاں، وہ شخص جو حسین کی گود کا پلا ہوا ہو وہ حق کو ہر چیز پر مقدم رکھے گا اور زمانے کے ظالم سے ظالم شخص کی بیعت نہیں کرے گا، باوجود اس کے کہ وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ حضرت علی اکبر کے چند گھنٹوں یعنی شب عاشوراء سے وقت شہادت تک کے حالات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسے موقعوں پر جب بڑے سے بڑے بہادروں کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، آپ نے اپنی روحانی اور جسمانی قوت کی وجہ سے ایک لمحہ کے لیے بھی خوف و ہراس کو اپنے پاس نہیں آنے دیا اور جانتے تھے کہ شہید ہوں گے، لیکن نہایت استقلال اور دلیری سے جنگ کی اور اپنے آپ کو پہچنوایا۔ تلوار اٹھا کر دشمن کے لشکر پر جھپٹ کر حملہ کیا اور ان کی ایک جماعت کو تتر بتر کر دیا۔ علی اکبر نے جنگ میں کسی کو زخمی کر کے تل ملاتا ہوا چھوڑ دینا کبھی پسند نہیں کیا۔ صاحبان مقاتل نے لکھا ہے کہ اس ہاشمی جوان نے 280 آدمیوں کو قتل کیا اور اس طرح لشکر پر حملہ کرتے تھے کہ الامان الامان کی صدا بلند ہونے لگتی تھی۔ اس وقت اپنے باپ کی خدمت میں آئے اور تجدید عہد کیا، حالانکہ شہیدوں میں سے کسی کو یہ قدرت نہ تھی کہ تنہا ایک بڑے لشکر پر حملہ کرے اور اس کو منتشر کر دے اور خیمہ گاہ کو واپس آئے۔ علی اکبر نے دوسرے حملے میں بھی وہی بہادری اور شجاعت دکھائی، باوجود کہ ہتھیاروں کی گرانی اور پیاس کی شدت نے آپ کو نڈھال کر دیا تھا، لیکن جنگ سے نہیں تھکتے تھے۔ حضرت زینب کی روایت ہے کہ جب عاشوراء کی رات کو انہوں نے اپنے بھائی کو ان کے خیمہ میں نہ پایا
تو تلاش کے خیال سے اصحاب کے خیموں کے پیچھے تشریف لائیں کہ شاید ان کے بھائی وہاں ہوں۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ اصحاب ان دلیر جوانوں کی طرح جن کے گھر دلہن پہلی مرتبہ آ رہی ہو جمع ہیں اور آپس میں ہنسی مذاق کر رہے ہیں اور اپنی تلواروں کو سیکل کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کل ہم کو چاہیے کہ ہم لوگ بنی ہاشم سے پہلے دشمن کے لشکر پر حملہ کریں اور دلیری سے مقابلہ کریں۔ جب وہاں سے بنی ہاشم کے خیمہ کے پیچھے آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ سب لوگ میرے بھائی عباس اور بھتیجے علی اکبر کے گرد جمع ہیں اور اپنے ہتھیار تیز کر رہے ہیں، اور علی اکبر کہہ رہے ہیں ہم کو چاہیے کہ اصحاب سے پہلے میدان میں جائیں تاکہ اصحاب یہ نہ کہیں کہ ہم کو اپنوں سے پیشتر بھیج دیا۔